جی شروع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم حرم بی بی معصومہ قم میں بین الاقوامی دفتر شعبہ اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا موضوع گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت سے متعلق روایات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت زہرا کی شہادت سے متعلق بہت سے واقعات ہیں جو مربوط ہیں حضرت زہرا کی شہادت کے ساتھ۔ پہلے ان واقعات کو ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہم زہرا مرضیہ کی شہادت کو سمجھ سکیں۔ چونکہ بہت سے واقعات ہمارے ہاں ممبروں سے بیان نہیں کیے جاتے یا نہیں ہو سکتے ہیں، ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ایسے انداز میں کہ جو سہل اور آسان بھی ہو اور اس سے کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، آپ کی خدمت میں ان واقعات کو بیان کریں۔ ہماری اب تک گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں 5 افراد نے کم از کم بیعت کر لی جناب ابو بکر بن ابی قحافہ کے ہاتھ پر، اور یہ کہا کہ اب پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین اور خلیفہ جناب ابو بکر ہوں گے۔ یہاں بیعت ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں تھا، ایک بہت بڑا سیاسی معاملہ تھا اور ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے بہت سے افراد نے تگ و دو کی، اور اس میں سب سے بڑا نام جناب عمر بن خطاب کا ملتا ہے کہ انہوں نے گلی گلی اور کوچہ کوچہ جا کر یہ آواز بلند کی کہ باہر نکلو اور خلیفہ رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، باہر نکلو اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیعت کر لو، باہر نکلو اور ابو بکر بن ابی قحافہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور بہت سے افراد کے جو گلی کوچوں میں موجود تھے انہیں زبردستی کھینچ کر ابو بکر کے پاس لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح سے بیعت کرواتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ مسجد رسول کے اندر بھی بہت زیادہ بلوا ہوا۔ یہ تمام واقعات جو سقیفہ بنی ساعدہ سے لے کر ممبر رسول تک جناب ابو بکر کے پہنچنے کے ہیں، وہ تقریباً 3 دن کے اندر کے واقعات ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور اسی دن سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی رات کو یہ ہنگامی صورتحال پیش آئی، پھر اگلے دن یہی ہنگامی صورتحال رہی، یہاں تک کہ جب تیسرا دن داخل ہوا تو ایک قبیلہ جسے قبیلہ بنی اسلم کہا جاتا ہے، اور جو گویا خانہ نشین قبیلہ تھا جو مختلف جگہوں پر آیا کرتا تھا اور آب و طعام کے لیے مختلف شہروں کا رخ کیا کرتا تھا، چونکہ ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا تھا اور ضروریات زندگی کے لیے مجبور تھے، اس لیے وہ مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بدو اور خانہ نشین قومیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلیٹ قوم ہو، اور وہ بہت زیادہ فضائل و مناقب اور مقام و مرتبہ رکھنے والی قوم ہو۔ بہرحال قبیلہ بنی اسلم جب آب و طعام کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کا سامنا جناب عمر سے ہوا، اور جیسے عمر نے دیکھا کہ یہ قبیلہ کھانے کی تلاش میں اور ضروریات زندگی کی تلاش میں آیا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم تمہیں کھانا بھی دیں گے، ضروریات زندگی بھی دیں گے، صرف اس شرط پر کہ تم ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا مشکل معاملہ ہے، ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے فوراً بیعت کر لی، اور جناب عمر کی طرف سے انہیں کھانا پینا دیا گیا اور رہنے کا انتظام کیا گیا۔ لیکن پھر خلیفہ ثانی نے ایک اور کام کیا، کہا کہ اب جو تمہیں گلی کوچوں میں نظر آئے اور جس سے تم بیعت لے سکتے ہو اسے پکڑو اور ابو بکر کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ بھی بیعت کریں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے ہنگامی صورتحال کے ساتھ جاری و ساری رہا، لیکن کچھ اصحاب اور کچھ با وفا رسول اکرم کے اصحاب وہ تھے کہ جو کھڑے ہوئے اس مقصد کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام ہونے نہیں دیں گے۔ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت علی مرتضیٰ جو غسل و دفن رسول اکرم کے اندر مشغول ہیں، چونکہ 3 دن کے بعد نبی اکرم کو دفن آیا گیا اور سپرد خاک کیا گیا،
تو کیا تم ان کا حق چھیننا چاہتے ہو اور اہل بیت کو ان کے حق سے دور کرنا چاہتے ہو؟ تو بعض افراد تھے کہ جنہوں نے آواز بھی بلند کی، جن میں ہے جناب ابو ذر غفاری کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض دیگر افراد جن میں جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار، جناب حذیفہ بن یمان، جناب برا بن عازب، جناب عبادہ بن ثابت، جناب ابو الہیثم بن تیہان اور دیگر بزرگان شامل ہیں، انہوں نے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور وہ پیغمبر اکرم کے خلیفہ بلا فصل ہیں اور وہ حقیقی جانشین ہیں۔ یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا۔ ایسے صورتحال کے اندر خود مولا متقیان نے کیا کام کیا، اور ایسے صورتحال کے اندر مولا متقیان نے کیا تجزیہ پیش کیا نہج البلاغہ میں، وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 162 162 نمبر پر ایک جملہ مولا متقیان کا موجود ہے کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیف دفعکم قومکم عن ھذا المقام وانتم احق به، اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کیسے آپ کی قوم نے آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جبکہ آپ اس کے زیادہ سزاوار تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا حق چھین لیا گیا ہو؟ اچھا، جس موقع پر اس شخص نے سوال کیا، اور نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے، وہ ایسا موقع تھا کہ جب جنگ ہو رہی تھی، ظاہراً جنگ جمل یا جنگ صفین ہو رہی تھی۔ تو ایسے موقع پر اگر جواب دیا جائے اور پوری تفصیل سے بات بیان کی جائے تو بعض اس زمانے میں بھی وہ افراد بھی موجود تھے جو خلیفہ اول، خلیفہ ثانی اور ثالث کو مانتے تھے، لہٰذا ان کی دل آزاری کا مسئلہ بھی تھا اور قوم کے تتر بتر ہو جانے کا بھی خوف تھا، لہٰذا جواب بھی دینا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ میں مکمل طور پر واضح طور پر تمہارے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے مولا متقیان نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا اخا بنی اسد، اے بنی اسد کے میرے بھائی، انک لقلق الوضین، تم نے بے موقع بات کی ہے اور تم نے بچگانہ گفتگو کی ہے، کس موقع پر تم کون سا سوال لے کر آ گئے؟ اور یہ بعض افراد کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہر مقام پر آ کر مولانا سے سوال کر لیتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا، جبکہ حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہر مقام پر ہر طرح کی گفتگو کی جا سکے۔ اس لیے سب سے پہلے جملہ تو مولا متقیان نے فرمایا انک لقلق الوضین ترسل فی غیر صدد، تم نے بے موقع گفتگو کی ہے اور جہاں جس کا موقع تھا کہنے کا وہ سوال نہیں کیا۔ پھر مولا نے جواب بھی دیا، کہا لیکن چونکہ تم نے سوال کیا ہے اور تمہاری بہرحال ہم سے ایک دور کی رشتہ داری ہوتی ہے تو میں تمہیں بغیر جواب کے بھی جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ جواب کیا دیا؟ مولانا نے شاہ فرمایا کہ شحت علیہا نفوس قوم وسخت عنہا نفوس آخرین، بعض ایسی قوم تھی اس زمانے کے اندر کہ جس نے پکڑ لیا خلافت کو اور جانے نہیں دیا اور کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کیا، اور شحت کا لفظ اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو کنجوسی دکھائی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کو بس اپنے ہی قبضے میں رکھا اور کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اور دوسری طرف سے جو قوم تھی اس نے کیا کام کیا؟ کہا کہ وہ سخت عنہا نفوس آخرین، اور باقی ایک قوم وہ تھی کہ جس نے سخاوت سے کام لیا اور اس نے جانے دیا اس معاملے کو کہ ہمیں کیا پرواہ ہے کہ کون خلیفہ رسول بنتا ہے، چاہے وہ فلاں بنے، چاہے وہ فلاں بنے، چاہے وہ حضرت علی مرتضیٰ بنے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے، ہمیں تو وہی نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں تو وہی حج کرنا ہے، ہمیں تو وہی زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں تو وہی سارے اعمال انجام دینا ہے، لہٰذا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ سخت عنہا، انہوں نے سخاوت سے کام لیا اور جانے دیا اس مسئلے کو۔ اور کئی سارے روایات اس موضوع پر آئی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ بار بار حضرت زہرہ مرضیہ، مولا متقیان یا دیگر حتیٰ مہاجرین اور انصار جو مولا متقیان کا ساتھ دینے والے تھے، وہ جاتے تھے لوگوں کے پاس اور کہتے تھے کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، قیام کیوں نہیں کرتے ہو اس ظلم کے خلاف، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہماری آواز کون سننے والا ہے، ہمارے ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ اور یہ مسئلہ آج بھی دنیا والوں کے اندر موجود ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، میری آواز بلند کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میری ایک بات شیئر کرنے سے کیا فرق پڑے گا، میں آگے اگر آواز اپنی رکھوں گا اور بلند کروں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ نہیں عزیزوں، اگر ایک جگہ پر بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، یہ ایک مل کر لاکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کروڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کو لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
تو اس زمانے میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے مولا متقیان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کسی نے کہا کہ ہم بیعت کر چکے ہیں اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. کسی نے کہا کہ اے علی تم جوان ہو، جب تم بزرگ ہو جاؤ گے اور بڑے ہو جاؤ گے اس وقت ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کسی نے کہا کہ تم شوخ طبیعت کے مالک ہو اور ہم کسی سخت انسان کو پسند کرتے ہیں کہ جو واقعاً ادارہ کر سکے ایک حکومت کا. کسی نے کہا کہ نہیں آپ بہت زیادہ سخت ہیں اور شریعت کے معاملے میں ذرا سی بھی آپ تبدیلی برداشت نہیں کرتے، اس لیے آپ کی سختی کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کریں گے. اور کسی نے کہا کہ ایک ہی خاندان میں عرب پسند نہیں کرتا کہ نبوت بھی ہو اور خلافت بھی ہو. تو مختلف بہانوں سے مختلف لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کی اور اس طریقے سے مولا متقیان اپنے حق سے محروم ہو گئے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو پروردگار نے ہمیں استطاعت دی ہے اس کے مطابق مولا متقیان کا دفاع کرنے کی اور مکتب اہل بیت کو دنیا میں عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.